خداوند کے لیے پیسہ دیا اور پھر اپنی ضرورت کے لیے خرچ کر لیا، اتنا کافی ہے؟ کیا یہ بات درست ہے؟ اور کسی کو دینے کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ میری اپنی پرسنل چوائس ہے کہ میں دوں یا نہیں دوں۔ اکثر اوقات لوگوں کے لیے یہی کافی ہوتا ہے، لیکن پیسہ اپنے لیے درست طریقے سے خرچ کرنا اور اس سے پہلے خداوند کے لیے اس کا حصہ نکالنا کہ اس کی شکر گزاری کی جائے، اس کی عبادت کی جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور ذمہ داری ہے جو ایک مسیحی شخص کو نبھانی چاہیے۔ جی میرے عزیزو، جب آپ کرسچن ہوتے ہیں، جب آپ مسیحی ہوتے ہیں، تب صرف یوں ہی ذمہ داریاں آپ کی پوری نہیں ہوتی، بلکہ ہر ایک چیز میں بہت سے پہلو آ جاتے ہیں، اور پیسے میں بھی بہت سے پہلو۔ میرے عزیزو، آئیں ہمارے ساتھ مل کر اس مطالعے کا آخری سبق، دولت اور ملکیت، اطمینان کی تلاش، اس کو آج ہم دیکھیں گے، اور اس میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ تیسرا پہلو آپ کی دولت کا کیا ہونا چاہیے۔ اب خدا نے دولت دی ہے، اب خدا نے روپیہ پیسہ دیا ہے، لیکن صرف اپنے لیے نہیں دیا بلکہ دوسروں کے لیے بھی دیا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے آپ کو خدا کی تمجید، اس کی تعظیم کرنی چاہیے اپنے پیسے سے، اور اس کے بعد اپنے لیے خرچے کے لیے نکالنا چاہیے، لیکن پھر اس کے بعد دوسروں کی بھی امداد کرنی چاہیے۔ ہم لوگ اپنے پچھلے ہفتے کے مطالعے کو ہی جاری رکھیں گے، اور پچھلے ہفتے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے آخری حوالہ دیکھا تھا دوسرا کرنتھیوں، تو چلائے ہم دوسرے کرنتھیوں پر ہی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم حوالہ دیکھیں گے دوسرا کرنتھیوں، اس کا 8واں باب اور اس کی 7 سے 12 آیات۔ پہلے کرنتھیوں 8واں باب 7 سے 12 آیات، اس پر کرنتھیوں پر نشان لگائیں گے، خیرات پر اور محبت پر۔ پس جیسے تم یعنی کہ کرنتھیوں ہر بات میں ایمان اور کلام اور علم اور پوری سرگرمی اور اس محبت پر دل میں جو ہم سے رکھتے ہو سبقت لے گئے ہو، ویسے ہی اس خیرات، اور خیرات کیونکہ پیسوں سے کی جاتی ہے تو اس پر ہم ایک ڈالر سائن بنا سکتے ہیں کہ کام میں بھی سبقت لے جاؤ۔ میں حکم کے طور پر نہیں کہتا، بلکہ اس لیے کہ اوروں کی سرگرمی سے تمہاری یعنی کہ کرنتھیوں کی محبت کی سچائی کو آزماؤ۔ محبت، کیونکہ تم یعنی کہ کرنتھس کی کلیسیا ہمارے خدا یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو کہ وہ اگرچہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جاؤ۔ اور میں اس امر میں اپنی رائے دیتا ہوں کیونکہ یہ تمہارے یعنی کہ کرنتھس کی کلیسیا کے لیے مفید ہے، اس لیے کہ تم پچھلے سال سے نہ صرف اس کام میں بلکہ اس کے ارادہ میں بھی اول تھے۔ اس کام سے یعنی کہ خیرات کے کام سے، تو کام میں ہم نشان لگا دیں گے۔ بس اب اس کام یعنی کہ سخاوت کے کام کو پورا بھی کرو، تاکہ جیسا تم یعنی کہ کرنتھس کی کلیسیا ارادہ کرنے میں مستعد تھے، ویسے ہی مقدور کے موافق تکمیل بھی کرو۔ کیونکہ اگر نیت ہو تو خیرات اس کے موافق مقبول ہوگی جو آدمی کے پاس ہے، نہ اس کے موافق جو اس کے پاس نہیں۔ اور وہاں پر پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو بول رہا ہے، اس کی 7ویں آیت میں وہ کہتا ہے تم ایمان، کلام اور علم اور پوری سرگرمی اور محبت میں بہت بڑھ گئے ہو۔ اس کا ثبوت کس سے پتہ چلے گا؟ خیرات دینے سے۔ اگر آپ نے پچھلا سبق دیکھا تھا، اور اگر نہیں دیکھا تو میں آپ کو ضرور اس بات کی حوصلہ افزائی دیتا ہوں کہ آپ پچھلا سبق دیکھیں، کیونکہ اس میں یہی بات ہو رہی تھی کہ پیسہ جس طرح سے بھی خرچ کیا جاتا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک ایماندار کی روحانی حالت کیا ہے۔ تو پولس یہی کہتا ہے ایسے تو تم ایمان میں، کلام میں، علم میں، پوری سرگرمی میں، محبت میں بہت بڑے ہو، تو پھر پیسے میں کیوں پیچھے ہو؟ پیسے میں بھی تو آگے بڑھو۔ اور سب سے پہلی وہ مثال دیتا ہے یسوع مسیح کی مثال۔ یسوع مسیح اگرچہ امیر تھا، تمہاری مانند غریب بنا، اور اسی مثال کو اپنی زندگی پر رکھ کر دیکھے کہ یسوع مسیح نے کیا کیا اور ہم کیا کیا کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلی بات کر چکے ہیں، خدا کے پاس سب کچھ ہے،
اور یسوع مسیح مجسم خدا ہے، یعنی کہ سونا چاندی دولت سب کچھ اسی کا ہے، اسے کس چیز کی کمی ہے؟ اور اکثر اوقات جب لوگوں کے پاس دولت آ جاتی ہے تو اسے کس میں خرچ کرتے ہیں؟ اپنی شان و شوکت میں۔ ابھی اگر شان و شوکت کی بات کی جائے تو زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں یہی آتا ہے بادشاہوں کا اور راجاؤں کا، لیکن آج کے لوگ جو ہیں وہ کہاں پر بھی شان و شوکت دکھاتے ہیں؟ جو بھی اسٹیٹس کی چیزیں ہیں وہ، مثال کے طور پہ ایک اچھا اسمارٹ فون۔ اب میں آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ بات بتانے لگا ہوں جو آپ میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ کچھ اسمارٹ فونز ہوتے ہیں جو واقعی میں کام کے ہوتے ہیں۔ ایک نارمل ابھی آپ کو جو مڈ رینج کا اسمارٹ فون ہے وہ بھی مل جائے گا تو اس میں آپ کے سارے مقاصد پورے ہو جائیں گے، لیکن لوگوں کو مہنگے آئی فونز لینے ہوتے ہیں۔ جو بھی ماڈل آیا ہے، آپ ان مہنگے لیٹسٹ ماڈل کو سرچ کریں تو وہاں پہ پتہ کیا لکھا آئے گا؟ از اے لگژری اسمارٹ فون۔ وہ ایک لگژری ہے، وہ لگژری میں آ جاتا ہے، اور لگژری آپ کی نیسیسٹی نہیں ہے۔ اسمارٹ فون نیسیسٹی ہے، میں سمجھتا ہوں، دنیا سے کنیکٹڈ رہنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ آپ کے بہت سارے کام ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر، بہت کام بھی ہوتے ہیں، آج کل اس کی ضرورت ہے، جس طرح کا زمانہ چل رہا ہے یہ ایک نیسیسٹی ہے، لیکن لوگ زیادہ مہنگے برانڈز کیوں لیتے ہیں؟ اسٹیٹس کو کے لیے۔ سو پولس ان کو یہی بول رہا ہے کہ تم کس لیے خرچ کر رہے ہو؟ اپنے اوپر، دوسروں کے اوپر۔ یسوع مسیح کو دیکھیں، اس کے پاس شان و شوکت تھی، سب کچھ وہ کر سکتا تھا، لیکن وہ کہاں پیدا ہوا؟ ایک بڑھئی کے گھر میں۔ اور ہم سب جانتے ہیں اس کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ طویلے میں، جہاں پہ جانور خوراک کھاتے ہیں۔ اس نے اپنے بارے میں نہیں سوچا، اس نے ہمارے بارے میں سوچا۔ اسی طرح سے آپ اپنے بارے میں دیکھیں، خود کو دیکھیں۔ آج اگر آپ کے پاس پیسے آ جاتے ہیں، اچھا خاصا اماؤنٹ آ جاتا ہے، آپ کیا لیں گے؟ اگر آپ ایک میل ہے تو گاڑی، بائک، واٹ ایور، اس کے بعد ایک اچھا سا اسمارٹ فون اینڈ واٹ ایور جو بھی آپ لینا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ خاتون ہیں، پھر آپ اپنے آپ کو خود بہتر جانتی ہے، مجھے نہیں پتا خواتین کو کیا زیادہ چیزیں پسند ہیں سوائے اس کے کہ ان کو شاپنگ کا شوق ہوتا ہے۔ بٹ جب بھی زیادہ پیسے آتے ہیں سب سے پہلے اپنا خیال آتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے، لیکن کبھی کبھار ہم اپنی ضروریات پر نہیں، ہم اپنے لالچ میں خرچ کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلے سبق میں بھی بات کی تھی، اپنی آسائشوں پر، اپنی لگژریز پر۔ لیکن ہماری لگژریز ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس سے کسی کے ایک وقت کا کھانا آ جاتا ہے وہ زیادہ ضروری ہے۔ سو ہمیں دونوں میں بیلنس دیکھنا ہوگا، اور پولوس یہ مثال ان کو ایسی نہیں دیتا، اس کی ایک وجہ ہے۔ جس طرح سے یسوع مسیح کے پاس سب کچھ ہے، یسوع مسیح کے پاس شان و شوکت ہے، دولت، ایوری تھنگ، پھر بھی وہ بڑھئی کے گھر میں پیدا ہوا، مجسم ہوا اصل میں، اور پھر ایک غربت کی حالت میں ہی رہا۔ خدمت کے لیے اس کو خیرات دی جاتی تھی، جس کا خزانچی یہودا اسکریوطی تھا۔ جن لوگوں کو نہیں پتا ان کے لیے کچھ اور ایڈیشنل انفارمیشن۔ پھر جس گدھے پہ وہ سوار ہو کر آیا وہ کسی اور کا تھا، جس گھر میں کھانا کھایا وہ کسی اور کا تھا، جس قبر میں رکھا گیا وہ بھی کسی اور کی تھی۔ یسوع مسیح کا اپنا کیا تھا، لیکن اس نے سب کچھ کس لیے کیا؟ ہمارے لیے، ہماری بہتری کے لیے، ہماری روحانی حالت کے لیے، تاکہ ہم نجات پائیں۔ اور وہ اپنے مقام پہ دوبارہ جا کر بیٹھ گیا۔ سادہ سی بات ہے۔ اسی طرح سے اپنے بارے میں سوچیں، آج آپ کو ایک مہنگا فون چاہیے اور دوسرے بندے کو ایک وقت کی روٹی چاہیے، دونوں میں سے کیا ضروری ہے؟ یسوع مسیح کے لیے کیا ضروری تھا؟ خدا کا اپنے تخت پہ بیٹھنا بالکل ضروری ہے، لوگوں کا نجات پانا اوکے۔ خود کو خدا کی جگہ پہ رکھ کر دیکھیں، کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نافرمان انسانوں کے لیے زمین پر اترے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ چاہتا نہیں اترتا، ہم کیا کر لیتے؟ لیکن پھر بھی اس نے اپنی چیزوں کو چھوڑا تاکہ ہماری ضرورت پوری کرے۔ ہم اگر مسیحی ہیں تو ہم اس کے پیچھے کیوں نہ چلیں؟
ہم بھی ایسا کیوں نہ کریں. اور پولس یہی بات کرنتھس کی کلیسیا کو بتاتا ہے, تمہارے پاس بہت ہے, صرف اپنی آسائشوں میں خرچ نہ کرو, دوسروں کو بھی دو. اگر آپ کے پاس ایک بک موجود ہے تو پیج نمبر 81 پر ایک بصیرت لکھی ہوئی ہے. وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ کئی جائزوں کے مطابق, کئی ریسرچز کے مطابق, اسٹیٹسٹکس یعنی کہ اعداد و شمار کے مطابق, لوگ زیادہ سے زیادہ 3.4%, 3.4 اتنے فیصد اپنی کمائی میں سے خدا کو دیتے ہیں. 3.4. اور پچھلے سبق میں ہم نے بات کی تھی ایٹ لیسٹ 23% ہونا چاہیے. کہاں 23% اور کہاں 3.4%. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی روحانی حالت کیا ہے. اور آج ہم کرسچینٹی کا وہ حال دیکھتے ہیں جو ہے, کیونکہ لوگ دیتے نہیں ہیں. پھر برنا ریسرچ گروپ ہے, ان کے مطابق, انہوں نے امریکہ میں ریسرچ کی تھی. امریکہ میں ریسرچ کے مطابق امریکن کرسچنس کے 32% لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم دائیکی دیتے ہیں, لیکن اوریجنلی صرف 12% دیتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ اگر 100% لوگ دائیکی دینا شروع ہو جائے تو کیا ہوگا؟ دنیا میں سے پاورٹی ختم ہو جائے گی, غربت ختم ہو جائے گی, تھرڈ ورلڈ ہنگر ختم ہو جائے گی. اتنا پیسہ ابھی بھی دنیا میں ہے, ریسورسز ہے, پرابلم لاجسٹکس میں ہے, استعمال نہیں کیا جاتا, لوگ دیتے نہیں. خدا نے اگر دنیا بنائی تھی تو دنیا کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ خود کو سسٹین کر سکے, اور اس کے اوپر کے جو لوگ ہیں, کیونکہ ہمارے لیے بنائی گئی تھی, لیکن اس کا استعمال نہیں ایسے کیا جاتا. اگر صرف 10% ہی لوگ دیں, بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور نہ صرف تھرڈ ورلڈ ہنگر ختم ہوگی, اس کے اوپر پیسہ بچ بھی جائے گا. یہاں تک صرف دائیکی سے اگر دیا جائے تو, اور آپ کتنی دائیکی دے رہے ہیں, لیکن ہمیں بولا گیا ہے کہ دائیکی کے علاوہ بھی دینا ہے. تو بس اس بات کا تصور کریں کہ اگر ہم دائیکی دیں گے اور اس کے علاوہ ہمارے جو مسیحی بہن بھائی ہیں ان کی مدد کے لیے بھی دیں گے, تو کہاں تک ہیلپ ہو سکتی ہے. سب کچھ برابر ہو جائے گا. لیکن پھر ایک چیز نہیں رہے گی, اسٹیٹس کو, آپ کی اپنی آسائشیں, اور غالباً لوگوں کے لیے وہ زیادہ ضروری ہے. یسوع مسیح کے لیے تو نہیں تھا, اور وہ خدا ہے, اس کا اسٹیٹس واقعی میں اہمیت رکھتا ہے. ہم سب غلام ہیں, ہمارا اہمیت نہیں رکھتا, بٹ لوگ اس کے پیچھے بہت بھاگتے ہیں. سو جسٹ تھنک, یہ اپنے اندر اترنے دیں, کیا ہو رہا ہے. آگے جب ہم پڑھتے ہیں تو آگے 13 سے 15 کے اندر پولس کہتا ہے کہ میں اس لیے نہیں کہتا کہ اب تم سارا پیسہ دے دو اور دوسروں کو مل جائے, اور پھر تم غریب ہو جاؤ اور دوسرے امیر ہو جائے, بلکہ یہاں پر وہ ایک اقتباس پیش کرتا ہے 15ویں آیت کے اندر. وہ کہتا ہے, چنانچہ لکھا ہے کہ جس نے بہت جمع کیا اس کا کچھ زیادہ نہ نکلا, اور جس نے تھوڑا جمع کیا اس کا کچھ کم نہ نکلا. یہ اقتباس کہاں سے لیا گیا ہے؟ جو لوگ جانتے ہیں پولس کی زندگی کو, وہ شرع کا عالم تھا, وہ فریسی تھا. اس نے پرانے عہد نامے میں سے خروج کی کتاب, اس کا 16واں باب, اس کی 12 سے 21 آیات میں سے حوالہ دیا, جہاں پر ان کو کھانے کو نہیں ملتا بنی اسرائیل قوم کو, تو وہ لوگ بڑبڑاتے ہیں. خدا موسیٰ خدا کے پاس جاتا ہے, اور خدا فرماتے ہیں, موسیٰ سے کہتے ہیں یہ لوگ, ان کو ملے گا کھانے کو, اور اتنا کھانے کو ملے گا کہ ان کے پیٹ بھر جائیں گے, ان کے دل بھی بھر جائیں گے, لیکن کھانا ختم نہیں ہوگا. اور پہلی بار خدا آسمان سے من برساتا ہے. اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے 14ویں آیت کے اندر, خروج 16 باب اس کی 14ویں آیت. اور جب وہ اوس جو پڑی تھی سوکھ گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیابان میں ایک چھوٹی چھوٹی گول گول چیز, ایسی چھوٹی جیسے پالے کے دانے ہوتے ہیں, زمین پر پڑی تھی. اور اگلی 15ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, بنی اسرائیل اسے دیکھ کر آپس میں کہنے لگے من. اور اگر آپ اپنی بائبل میں دیکھیں گے تو وہاں پہ کوشچن مارک لگا ہوا ہے, کیونکہ من کا مطلب ہے کیا, یہ کیا ہے. یہیں سے اس کا نام پڑ گیا تھا من, کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا ہے. آگے لکھا ہوا بھی, تب موسیٰ نے ان سے کہا یہ وہی روٹی ہے جو خداوند نے کھانے کو تم کو دی ہے, یہ آسمانی روٹی ہے. اور پھر آگے ان کو بولا گیا تھا کہ تم سبت کے دن تک ہر روز جمع کرنا, لیکن سبت کے دن سے پہلے والے دن اس وقت تم
दुगनी जमा कर लेना और सब्बत को जमा नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो छुट्टी का दिन है। और उनको बोला गया था कि हर रोज जमा करे, किसी भी दिन इतना जमा ना करे कि दूसरे दिन के लिए भी हो, सिवाय जो आखिरी दिन है, जो सब्बत से पहले का दिन है, उस दिन बस। अब लोगों ने जब जमा किया तो किसी ने ज़्यादा जमा किया, किसी ने कम जमा किया। जैसे कि कुछ लोग लालच में होते हैं, और यहाँ पर एक मिसाल हमें मिलती है, यही बात है कि कभी कभार हम अपने लालच में अपने लिए ज़्यादा ले लेते हैं, लेकिन दूसरों के लिए छूट जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ज़रूरत के मुआफिक लें। खैर, रोटी खुदा ने बरसाई थी, खुदा ने इधर भी मुआवजा किया। जब उन्होंने अपने पास जमा कर लिया तो देखिए ज़रा क्या लिखा हुआ है 18वीं और 19वीं आयत के अंदर। 18वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, और जब उन्होंने उसे उमर से नापा तो जिसने ज़्यादा जमा किया था कुछ ज़्यादा नाप पाया, और उसका जिसने कम जमा किया था कम ना हुआ। उनमें से हर एक ने अपने खाने की मिकदार के मुआफिक जमा किया था। यही मिसाल पौलुस पेश करता है कुरिन्थस की कलीसिया के लिए। कहता है तुम लोगों में से किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, दिया किसने है? अगर आज आपकी हालत गुर्बत की है, अगर आज आपके पास कम है, किसने आपको कम दिया है? खुदा ने दिया है। अगर आज आपके पास ज़्यादा है, आसाइशें ज़्यादा है, किसने दिया है? खुदा ने दिया है। लेकिन खुदा ने कम और ज़्यादा क्यों दिया है? ताकि हर एक दूसरे पर इन्हसार करना सीखे और हर एक दूसरे का ख्याल रखना सीखे, कलीसिया में मोहब्बत का इजहार हो। लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत सारे लोग सखावत, गिविंग प्रैक्टिस नहीं करते। आप में से बोल रहे होंगे कुछ लोग, किस तालीम को हमारे सामने रख दी है? पहले तो हम दाय की 23% करें, बाइबल का हुक्म है, अब हम दूसरों को भी दें, हमारे पास क्या बचेगा? मेरे अजीज, आप एक बात भूल रहे हैं, देने वाला खुदावंद है। और आपको ये बात सीखनी पड़ेगी मोहब्बत से, वरना हो सकता है कि खुदा अपनी लाठी से भी समझाए, जैसे कि इनके साथ किया गया था। क्यों? इनको बोला गया था कि तुम्हें सुबह के लिए कुछ नहीं छोड़ना, तुमने जितना आज खाना है उतना ही जमा करना है, क्योंकि कल खुदा ज़्यादा बरसाएगा, कल खुदा फिर देगा। अगर आज उसने दिया है वो कल फिर देगा। लिहाजा आपको लालच करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोगों ने लालच किया और उन्होंने सुबह तक रख छोड़ा, और क्या हुआ? आगे देखिए ज़रा 20 और 21 आयत में मूसा ने उनसे कहा था कि तुम इनको दोबारा अगले दिन के लिए जमा ना करना। 20 आयत में लिखा हुआ है, तो भी उन्होंने मूसा की बात ना मानी, बल्कि बाज़ों ने सुबह तक कुछ रहने दिया, सो उसमें कीड़े पड़ गए और वो सड़ गया। सो मूसा उन पर नाराज़ हुआ और वो हर सुबह को अपने अपने खाने की मिकदार के मुताबिक जमा कर लेते थे, और धूप तेज़ होते ही वो पिघल जाता था। अगर आज अपने पास ऐसा जमा करेंगे कि कल शायद मेरे काम आए, या ऐसा हो या वैसा हो, सड़ जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप सेविंग्स करना छोड़ दें, सेविंग आप करें, सब कुछ करें, लेकिन आपका भरोसा खुदावंद पर होना चाहिए, आपका भरोसा खुद पे नहीं होना चाहिए। अगर आप खुदा में भरोसा नहीं करेंगे, अपने माल तौल पे भरोसा करेंगे, माल सड़ जाएगा। याद है ना उस नौजवान अमीर शख्स की कहानी, जो यीशु मसीह के पास आया और उससे यीशु मसीह ने बोला था कि तू अपना सारा माल बेच दे और गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। क्या हुआ था? रोमियो ने सारा उसका माल तबाह कर दिया था 40 साल के बाद। तो खुदा यहाँ तो मोहब्बत से समझा रहा है इस तालीम के वसीला, तो आप खैरात को दूसरों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दे, वरना फिर खुदा की लाठी भी है और आपका सारा जमा किया हुआ माल सड़ जाएगा। हमारे एक अजीज के साथ ऐसा हुआ है, वो सेविंग कर रहे थे कुछ चीज़ों के लिए और एकदम से उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया और सारी सेविंग्स उधर चली गई। सेविंग्स वो किसी और चीज़ के लिए कर रहे थे, चला कहीं और गया। हमें नहीं पता कहाँ कैसे चला जाता है, सब कुछ मुहैया करने वाला खुदा है। यहाँ पर मैं अपनी मिसाल देना चाहूँगा। पिछले दिनों मेरी वालिदा की डेथ हुई
اور ہمارے حالات اتنے اچھے نہیں تھے اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ کس طرح سے ان کا سارا انتظام ہوگا، ان کی تدفین وغیرہ کہاں سے خدا نے کیسے مہیا کیا ہے، وی ڈونٹ نو، لیکن خدا نے مہیا کیا. ایز اے فیملی وی ور ڈیوسٹیٹڈ، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ کیا کریں، کیسے کریں اور کس کے پاس جائیں. ہمارے مانگنے سے پہلے خدا نے مہیا کیا. اٹ واز امیزنگ. لہٰذا میں اگر آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ خداوند پر بھروسہ کرنا سیکھیں، خداوند مہیا کرے گا، میں تجربے سے کہہ رہا ہوں. اور ایز اے مین، کیونکہ مجھے اپنی فیملی کا خیال رکھنا ہوتا ہے، مین ٹو مین میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، مرد ہوتے ہوئے آپ اپنی فیملی کے لیے کام کریں، لیکن بھروسہ خداوند پر کریں. یہ بہت ضروری ہے. پھر دوسرا کرنتھیوں 9 باب کے اندر پولس یہ بیان کرتا ہے کہ دوسروں کو کیوں دینا ہے، اور وہ وہاں پر یہ بیان کر رہا ہے کہ وہاں پر ان کو پہلے دیتا ہے کہ مقدونیہ کی کلیسیا کی مثال، جس کے بارے میں ہم نے پچھلی بار بات کی تھی. اس کے بعد وہ ان کو بیان کرتے ہیں اس لیے کیونکہ انہوں نے تمہاری روحانی حالت پہ ان کی تمہاری مدد کی ہے. تو یہی بولتا ہے کہ پولس ان سے مانگ کیوں رہا تھا. یروشلم کی کلیسیا جہاں پر تھی، یروشلم میں کال آیا ہوا تھا، تو کرنتھس کی کلیسیا کو بولتا ہے کہ تم کو جمع کر کے ان کے لیے بھیجو تاکہ کال میں ان کا سہارا ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ یروشلم کی کلیسیا سے رسول نکلے تھے جنہوں نے ان کو انجیل پہنچائی تھی. کسی کو خدا نے اپنے کلام میں دولت مند بنایا ہے اور کسی کو خدا نے مال پیسے کے طور پہ مالدار بنایا ہے. سو جو روحانی طور پر مالدار ہے وہ اپنی روحانی نعمت شیئر کرتا ہے، اور جو پیسے کے طور پہ مالدار ہے وہ اپنا پیسہ شیئر کرتا ہے. اسی طرح سے جو روحانی طور پر کم ہوتا ہے وہ روحانی طور پہ بڑھ جاتا ہے، اور جو پیسے کے معاملات میں کم ہوتا ہے وہ پیسے کے طور پہ بڑھ جاتا ہے. اسی طرح سے خداوند برابر کرنا چاہتا ہے، اور یہاں پر وہ مثل پوری ہو جائے گی. کسی کا کچھ زیادہ نہ نکلا، کسی کا کچھ کم نہ نکلا، بلکہ ہر ایک کی ضرورت کے موافق. کوئی کسی کی روحانی ضرورت پوری کرے گا، کوئی کسی کی مالی ضرورت پوری کرے گا، اور سب چیزیں برابر ہو جائیں گی. آگے جو مثال دی گئی ہے وہ مرکز 14 باب اس کی 3 سے 9 آیات کی دی گئی ہے. یہاں پر مریم مگدلینی کا ذکر ہے. اب مریم مگدلینی نے بھی یسوع مسیح پر عطر ڈالا تھا، اور ایک بچلن عورت تھی اس نے بھی عطر ڈالا تھا، لیکن دونوں کا واقعہ الگ ہے. جو بچلن عورت تھی اس کا نام نہیں لکھا ہوا اور مریم کا نام لکھا ہوا ہے. خیر ان کے ڈفرینسز پھر کسی دن ڈسکس کر لیں گے. فی الحال میں بتانا چاہتا ہوں کہ مریم نے جو کیا تھا اس کا ہوا کیا. سو مریم عطر لائی اور اس نے انڈیل دیا، اور پھر 4 آیت میں لکھا ہوا ہے بعض اپنے دل میں خفا ہو کر کہنے لگے یہ عطر کس لیے ضائع کیا گیا، خدا کو دیا گیا ہے، تم لوگ کہہ رہے ہو ضائع کیا گیا. اور 5 آیت کے اندر کیونکہ یہ عطر 300 دینار سے زیادہ کو بک کر غریبوں کو دیا جا سکتا تھا، اور وہ اسے ملامت کرنے لگے. یسوع نے کہا اسے چھوڑ دو، اسے کیوں دکھ کرتے ہو، اس نے میرے ساتھ بھلائی کی. اور پھر یسوع مسیح نے کہا جہاں کہیں بھی انجیل کی منادی کی جائے گی جو اس نے کیا ہے وہ بھی بتایا جائے گا. خدا کو دینا ضائع کرنا نہیں ہے، خدا کو دینا جیسے ہم بات کر چکے ہیں عبادت کرنا ہے. اور اگر آپ اپنے بہن بھائیوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، نہ صرف اپنے گھر کے بہن بھائی، اپنے کلیسیا کے بہن بھائی، تو یہ آپ کی محبت کا اظہار ہے. اور ایمان اور محبت جب دونوں ہی کامل ہو جائیں گے اس کا مطلب کیا ہے، آپ روحانی طور پہ بالغ ہیں. اور یہاں پر 300 دینار آپ کو پتہ ہے کتنے ہوتے ہیں؟ 300 دینار 11 مہینے کی کمائی ہوتی ہے. 11 مہینے کی کمائی اس نے خدا یسوع پر لوٹا دی. یہ ہے عبادت. سو میرے عزیزو، اس آخری سبق کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی پر غور کریں اور دیکھیں کہ پیسے کے بارے میں آپ کا کیا رویہ ہے. تمام اسباق کو اپنے سامنے رکھیں، اور اگر آپ نے کوئی سبق نہیں دیکھا تو سیریز موجود ہے، آپ ضرور دیکھیں. کہیں پیسہ آپ کے دل پہ حکومت تو نہیں کرتا؟ آپ اپنی صرف آسائشوں اور اپنی لگژریس آئٹمس پہ تو نہیں خرچ کرتے رہتے؟ خدا کی شکر گزاری میں کتنا دیتے ہیں آپ؟ خدا کے لوگوں کی کتنی مدد کرتے ہیں؟ اپنے بہن بھائیوں کی کتنی مدد کرتے ہیں؟ خدا ہم سب کو برکت دے کہ ہم خداوند کی شکر گزاری کریں، اس کے لوگوں کی مدد کریں، اور خداوند پر انحصار کرنا سیکھیں. ایک اور آخری بات، ذاتی پیسے کے معاملے میں ہر کوئی کمزور ہے. میں بھی تھوڑا بہت کمزور ہوں.
یہ اسباق صرف آپ کے لیے نہیں تھے، یہ میرے لیے بھی تھے، لیکن خدا مجھے بھی دکھا رہا ہے کہ میرے اندر کہاں کمزوری ہے، آپ بھی دیکھیں کہ آپ کے اندر کہاں کمزوری ہے۔ انفارمیشن از یوز لیس وداؤٹ ٹرانسفارمیشن۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کریں، کوئی بھی کمنٹ ہے ضرور ہمیں بتائیں، دوسروں کے ساتھ یہ برکت بانٹنا چاہتے ہیں تو اس کو شیئر کریں، دیٹس فری بائی دا وے۔ اور اگر آپ آگے کی کوئی بھی سیریز دیکھنا چاہتے ہیں، نیکسٹ ٹاپک کے لیے ہمیں ٹاپک سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں، ضرور سبسکرائب کریں۔ میرا نام ہے جمشید متاشر، میری طرف سے آپ سب کی خدا یسوع مسیح کے قادر نام میں سلامتی ہوتی رہے، آمین۔